Ding dong, ku datang padamu. Bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dariku. Ding dong, ku جن کے ساتھ سہاگ رات۔ جیسا کہ ٹاپک سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آج کی سٹوری کیسی ہے۔ یہ واقعہ ہمارے ایک ویور نے ہمیں سنایا ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے محلے کا بالکل سچا واقعہ ہے۔ آصف ہمارے محلے کا لڑکا تھا اور وہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ اکثر ہمیں سناتا تھا۔ آصف کی شادی اس کی کزن انیلا سے ہوئی۔ یہ واقعہ آصف کی شادی والی رات پیش آیا۔ جب آصف کی شادی ہوئی تو وہ بہت خوش تھا۔ اس نے پہلی رات انیلا کو گفٹ دینے کے لیے ایک ڈائمنڈ کی انگوٹھی خریدی۔ شادی کی رسموں سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں سہاگ رات منانے چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب سی خوشبو کا احساس ہوا۔ ہر طرف پھول تھے اور کمرے کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سامنے بیڈ پر انیلا گھونگھٹ لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ آصف مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور بیڈ پر انیلا کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا اور اس نے انیلا سے پوچھا، کیسی ہیں آپ؟ انیلا نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ آصف نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے پاس آ کر بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ یہ کہہ کر آصف نے انیلا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور محبت بھرے انداز میں بولا، کیا آپ اپنا گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی؟ انیلا نے کہا، ایسے نہیں، پہلے میری منہ دکھائی کا تحفہ دو۔ آصف مسکرایا اور اس نے جیب سے ڈائمنڈ کی انگوٹھی نکال کر انیلا کی انگلی میں پہنا دی۔ انیلا نے پھر اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ آصف نے انیلا کی تعریف کرتے ہوئے کہا، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ انیلا نے کچھ خفگی سے کہا، کیا میں روزانہ خوبصورت نہیں لگتی؟ آصف نے انیلا کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا کر کہا، آپ تو روزانہ خوبصورت ہوتی ہیں، آج کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ انیلا نے دودھ کا ایک گلاس اٹھا کر آصف کو دیا۔ آصف وہ دودھ پینے لگا، لیکن دودھ کا پہلا گھونٹ منہ میں رکھتے ہی اسے دودھ کا ذائقہ کافی عجیب سا لگا، لیکن اس نے سارا گلاس ختم کر دیا۔ پھر اس نے انیلا کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی اور انیلا کے ساتھ سہاگ رات منانے لگا۔ وہ انیلا کو پیار کرنے لگا اور پوری شدت سے لذت کی دنیا میں ڈوب گئے۔ آصف اور انیلا کو پیار کرتے 2 گھنٹے ہو گئے۔ آصف تھک چکا تھا، لیکن انیلا کچھ اور چاہتی تھی۔ آصف مدہوش ہو کر بیڈ پر انیلا کی گود میں لیٹ گیا۔ آصف اتنا تھک چکا تھا کہ اسے نیند آ گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد آصف کے کمرے میں دستک ہوئی۔ انیلا اس وقت سو چکی تھی۔ آصف نے جلدی سے اٹھ کر کپڑے پہنے اور سوچنے لگا، اتنی رات کو دروازے میں کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے آصف کی 2 بہنیں کھڑی تھی۔ آصف نے اپنی دونوں بہنوں کو رات کے اس وقت دروازے پر دیکھ کر حیران ہوا۔ چھوٹی بہن نے آصف سے پوچھا، بھائی آپ یہاں اسٹور روم میں کیا کر رہے ہیں؟ آصف نے حیرانگی سے اپنی بہن کو دیکھا اور کہا، یہ اسٹور روم تو نہیں ہے، یہ میرا کمرہ ہے۔ آصف کی بہن بولی، بھائی یہ اسٹور روم ہے، آپ کا کمرہ اس کے برابر والا ہے، آپ غلطی سے اسٹور روم کو اپنا روم سمجھ کر یہاں آ گئے۔ انیلا بھابھی کب سے آپ کا کمرے میں انتظار کر رہی ہیں۔ آصف کو مزید حیرانی ہوئی اور اس نے حیرانگی سے کہا، کیا مطلب؟ انیلا تو میرے پاس کمرے میں ہے، پھر تم لوگ کس کی بات کر رہے ہو؟ آصف کی بہن بولی، نہیں بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ انیلا بھابھی کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ ابھی تک وہاں گئے ہی نہیں، آپ جلدی سے اپنے کمرے میں جائیں۔ اس کے بعد آصف کی بہنیں وہاں سے چلی گئی اور آصف نے شدید حیرانگی سے کمرے کو دیکھا جہاں وہ سہاگ رات منا چکا تھا۔
اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر انیلا اس کمرے میں ہے تو وہ کون تھی جس کے ساتھ اس نے سہاگ رات منائی۔ آصف نے لائٹ آن کر کے کمرے کو دیکھا جہاں اس نے سہاگ رات منائی، لیکن لائٹ آن کرنے میں وہ صدمے میں آ گیا کیونکہ وہاں کوئی کمرہ نہیں تھا۔ وہ پرانا سٹور روم تھا جہاں ہر طرف کباڑ ہی کباڑ پڑی تھی، بیڈ اور انیلا اور وہ سب کچھ جو اس سے پہلے آصف کو سونے سے پہلے میسر تھا، وہ وہاں پہ ایسا کچھ نہیں تھا، نہ وہ پھول نہ وہ خوشبو۔ اس کمرے میں پرانے سامان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آصف تیزی سے کلمہ پڑھتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکلا اور اس کمرے کو بند کر دیا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر برابر والے اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں بیڈ پر انیلا بیٹھی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انیلا نے سخت جوڑا پہنا تھا اور وہ آصف کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ آصف بھی حیران تھا کہ وہ کون تھی جس کے ساتھ وہ پہلے سہاگ رات منا چکا ہے، اور وہ جو اس نے دودھ سمجھ کر پیا اس میں کیا تھا۔ آصف یہ سوچ سوچ کر ہی خوفزدہ ہو رہا تھا۔ وہ بے جان قدموں کے ساتھ چلتا ہوا انیلا کے پاس آیا اور اس کے پاس تحفے میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ تحفہ وہ اس جنزادی کو دے چکا تھا۔ آصف نے انیلا سے معذرت کی، پھر بنا کوئی بات کیے وہ سو گیا۔ انیلا آصف کے اس رویے پر حیران رہ گئی، لیکن آصف اس رات اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ انیلا کے ساتھ سہاگ رات مناتا۔ اگلی صبح اس نے انیلا سے معذرت کی اور وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیونکہ آصف کو یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں آصف کا سایہ ہے۔ بعد میں آصف نے تحقیق کی تو اپنے بڑے بزرگوں سے پتہ چلا کہ سٹور روم میں اکثر جنزادیاں اور آصف وغیرہ کا بسیرا رہتا تھا، اس لیے ہمیشہ اس سٹور روم کو بند رکھا گیا۔ لیکن جانے آصف کی شادی والی رات سٹور روم کیسے کھلا رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد آصف اور انیلا ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ آصف نے گھر میں کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا، لیکن اکثر اپنے دوستوں کو سناتا تھا۔ آصف کو یہ واقعہ آج تک یاد ہے۔ وہ اس جنزادی کے ساتھ سہاگ رات والا واقعہ آج تک نہ بھلا سکا، اور وہ دودھ کا ذائقہ بھی آج تک اسے یاد تھا۔ وہ اکثر ہمیں یہ واقعہ سناتا ہے اور سوچتا ہے کہ آصف کے ساتھ وہ سہاگ رات منانے والی کون تھی۔ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے اور اپنے زندگی کے ایسے واقعات ہم سے شیئر کیجیے، ہم اس کو اپنے ناظرین تک آگے پہنچائیں گے اسی طرح۔ شکریہ۔